پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نیوز نائٹ ود طلعت ڈان نیوز کے اوپر ابھی مجھے کسی نے پیغام بھیجا کہ جی طلعت حسین اور نروس. آپ یقین مانیں ہر پروگرام شروع ہونے سے پہلے نروس میں ہوتا ہوں اور ہونا چاہیے. اٹس اے ویری ہمبلنگ ایکسپیرینس ٹو بی ان فرنٹ آف دا کیمرا. Anything can happen. میں آپ کو بتایا ہوں. People think کہ جی آپ چونکہ اتنا پروگرام کرتے ہیں تو it should come natural to you. لیکن لائیو پروگرام کی ایک اپنی ٹینشن ہوتی ہے. Leaving that aside, سوال ناظرین آپ بھیجوا رہے ہیں. میں شہری آپ سے بھی سوال ہے لیکن مشاہد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. مجھے دو قسم کے سینٹیمنٹ نظر آ رہے ہیں. ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری سوال ہے کہ why are we so fussed about American president's visit. دوسرے وہ کہہ رہے ہیں جی کیا انڈیا کو ویٹو پاور مل جائے گی یا کیا اوباما کو پاکستان میں آ کے کمپنسیٹ بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو پاکستان میں ہمیں لگتا ہے یہ دو قسم کے اسٹرین ہے. کہتے ہیں جی وائی ڈو یو بادر. دوسرے کہتے ہیں جی ہمیں کمپنسیشن چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ چاہیے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس. یہ دونوں کو میں لنک کر دیتا ہوں. میرے خیال میں ہم اتنے زیادہ بادرڈ نہیں ہیں. ہندوستان جو یہ میرا مشاہدہ ہے, اور میں کل سے انڈین ٹی وی چینلز دیکھ رہا ہوں, انڈین اخباریں بھی پڑھ رہا ہوں, ان کے جو پرنٹ پہ بھی ان کی خاصی obsession ہے پاکستان کے بارے میں. آج ٹاکنگ پوائنٹس چھپے ہیں جو لیک ہوئے ہیں. rediff.com ایک ویب سائٹ ہے, rediff.com. اس میں آپ دیکھ لیں کہ اوباما نے کیا ڈسکس کرنا تھا. فوکس پاکستان, افغانستان, نیوکلیر ٹیررزم پاکستان کا. کل جو میٹنگ ہوئی ان کی رات کو 1-on-1 اوباما کی اور منموہن سنگھ کی, اس میں فوکس پاکستان اور چائنا. ہم چھوٹا سا ملک ہے, اتنا بڑا ملک, ان کا ابھی تک فوکس بہت ہے. ان کے اینکرز بہت ناراض ہوئے کہ ممبئی میں یہ بات نہیں کی. دوسری بات ہے کمپنسیشن کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ نہیں کہ کیا کمپنسیشن ملنی, ہماری ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے, ہمارا ایک رول ہے, ہمارا لوکیشن ہے, ہم اس کو لیوریج کر رہے ہیں. ہماری وہ اسٹرینتھ ہے. ان کی اسٹرینتھ اکانومی ہے, اس کو وہ لیوریج کر رہے ہیں. اس وقت ایسے کوئی قدرت کا نظام کہہ لیں, سرکمسٹانسز ہوئے ہیں کہ اوباما پھنسا ہوا ہے. امریکہ کا زوال بھی آ رہا ہے اور اس میں اوباما کا جو سیاسی مستقبل اب اس میں منسلک ہو گیا افغانستان کی جنگ سے, جس کا خاتمہ پاکستان کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو ہم اس چیز کو لیوریج کریں. آپ یہ نہ بھولیں کہ آنے سے 2 ہفتے قبل اوباما نے $2 بلین ایڈ کا اعلان کیا تھا 20 اکتوبر کو, جو پاکستان یو ایس, اور اس میں بھی ہندوستان نے واویلا مچایا. اس وقت ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے الیکشن نہیں ہوئے تھے اور ڈیموکریٹس کی میجورٹی تھی, اب تبدیل ہو گئی ہے. نہ جانے پتہ نہیں کیا. ڈیموکریٹس کی جو میجورٹی ختم ہوئی ہے, ڈیموکریٹس کے جو 2 مین بندے تھے ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے, ایک ہاورڈ برمن اور ایک گیری ایکرمن, وہ انڈین لابی کے ستون تھے. دونوں فارغ ہو گئے ہیں بائی دا وے. اچھا شہری آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ڈزنٹ سیم ٹو بی بادرڈ اباؤٹ اوباما وزٹ. اچھا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس سوال کے اندر. ایک تصور یہ ہے کہ ہم بہت انورڈ لوکنگ ہو گئے ہیں. اچھی بات ہے اگر ہم اس سے کچھ نتیجہ نکال پاتے. میرے ذہن میں آ رہا ہے اور حوصلہ ویڈیو ہم اس وقت چلا پائیں, جس باراک اوباما لینڈ کر رہے تھے ہندوستان میں, اس وقت ہندوستان کی اسکرین کے اوپر ایک اسٹریٹجک ایشوز کی ڈیبیٹ چل رہی تھی. پاکستان کے اندر کراچی میں ایک فیونرل کی وجہ سے پاکستان کا فائنینشیل ہب بند تھا. صبح 5:30 سے لے کے شام کو 5:30 تک there was only one news item. تو اگر آپ موازنہ کریں تو لگے گا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے مسائل کے اندر بالکل اس وقت گھسا ہوا ہے. اینڈ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے شاید اس کو ویژن دینے میں ناکام رہی ہے جو پیپلز پارٹی کا خاصہ تھا. پہلی دفعہ میں آپ سے ایک بات پہ ڈس ایگری کروں گی کہ ہم انورڈ لکنگ ہو گئے. دنیا میں ایک ملک جب کانفیڈنٹ ہوتا ہے اپنے بارے میں, امریکہ کو دیکھ لیں, ساری دنیا اس بات کو کرٹیسائز کرتی ہے کہ امریکہ از انورڈ لکنگ, اس کو اپنا گلوبل رول نہیں پہچانا جاتا اب وغیرہ وغیرہ. پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن کو جو جیسے ابھی بات کی جا رہی تھی, ہم اوور لیوریج کرتے ہیں, اپنے مسائل پہ فوکس نہیں کرتے. آل پالیٹکس طلعت صاحب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از لوکل اینڈ شوڈ بی لوکل. پہلے آپ اپنا گھر فکس کریں, اور اگر آپ کا گھر جل رہا ہے تو بہتری آپ کی اسی میں ہے کہ آپ اپنے مسائل پہ فوکس. میں تو بہت خوش ہوں کہ ہم اتنا پریشان نہیں ہیں, اتنی ہلکان نہیں ہو رہے ہیں کہ بھائی پریزیڈنٹ ایئر فورس 1 ہمارے اوپر سے چلا گیا, باتیں کہی جا رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. دے آر این ایشین ٹور, یہ بھی اچھی بات ہے. 4 ممالک میں جا رہے ہیں. نہیں, پاکستان وہ الگ آئیں گے, وہ الگ سے آئیں گے, اور انہوں نے پاکستان کے صدر کو بھی وہاں الگ سے انوائٹ کیا ہے. تو آپ اپنی حیثیت کو اسٹریٹجک کیلکولس میں آپ نے, اس وقت تو بہت بڑی ہے, اس وقت بہت آپ کی امپورٹنس ہے, کیونکہ افغانستان جیسے میں نے کہا میں جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگا اس کی چابی
آپ کے ہاتھ میں ہیں اور جس طرح آپ اپنے کارڈز اس میں کھیلیں گے اس پہ آپ کا فیوچر اور شاید پریزیڈنٹ اوباما کا بھی آگے کے انورڈ ہونا اچھی بات ہے آپ کے خیال میں؟ انورڈ ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کو اپنے مسائل پہلے حل کرنے ہیں, اس بات پر نہیں مگر ضرور یہ دیکھنا ہمیں چاہیے کہ ہماری کیا کردار ہے, ہماری کیا پوزیشن ہے اب خطے میں, اور ہمیں ضرور بہت اچھی بات کہی گئی ہے پریزیڈنٹ اوباما سے بھی کہ ہم پاکستان کی استحکام چاہتے ہیں اور انڈیا کی بھی بہتری میں یہی ہے کہ پاکستان مستحکم ہو. استحکام تو وہ عراق کے اندر بھی چاہتے تھے, استحکام تو وہ افغانستان کے اندر بھی چاہتے ہیں. تو یہ تو ہم پر انحصار ہے نا کہ ہم آگے کیا فیصلے کریں. انورڈ ہونا اچھی بات ہے. شاید آپ کے پاس میں آتا ہوں, ذرا صلاح الدین صاحب سے پوچھ لوں کہ صلاح الدین صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی صلاح الدین صاحب. جی صلاح الدین صاحب, یہ جو حکومت وقت کی پالیسی ہے اس وقت یہ بحث چل رہی ہے اور آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ اچھا ہے کہ ہم اندرونی معاملات کے اوپر توجہ دیے ہوئے ہیں, گھر ٹھیک کریں گے تو معاملہ سیدھا ہوگا. آپ کے خیال میں اندرونی معاملات میں بہت زیادہ ہم توجہ اس دیے اور کشمیر کا معاملہ ہماری انگلیوں سے پھسلتا جا رہا ہے, اس کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہیے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر یہ تاریخی سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا ہے کہ کشمیر از دا جگل وین آف پاکستان, تو کس طرح ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ایک آپ کی جو یہ رگی جان ہے شہرگ دشمن کے پنجے استعداد میں جکڑی ہوئی ہو تو آپ کے پورے بدن کا کیا اعتبار ہے؟ دفاعی نقطہ نظر سے, معاشی نقطہ نظر سے, سرحدوں کی حفاظت کے نقطہ نظر سے, قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے کشمیر از ریئلی دی جگل وین آف پاکستان. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اندرونی مسائل کو فی الحال ایڈریس کریں گے تو باقی معاملات کو چھوڑ دیا جائے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ 110% وہ غلط ہے, سوچ ہی غلط ہے. یہ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی اور تحریک کی کامیابی پاکستان کی قومی سلامتی, بقا اور اس کی تکمیل لازم ملزوم ہے. دوسرے سائڈ جو شمالی افغانستان والا جو محاذ ہے وہاں امریکی بہادر کے سربراہی میں اتنی فوجی قوت 1 ارب سالانہ ڈالر بجٹ کے ساتھ تمام وسائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے پاکستان کے اندر شرارت ہو رہی ہے. بلوچستان میں BLA کو سامان کہاں سے آ رہا ہے, ہتھیار کہاں سے آ رہا ہے, ایجنٹ کہاں سے آ رہے ہیں, یہاں جو لوگ نہایت عوام کو خون میں نہلا رہے ہیں وہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے کہ ہم ان معاملات کو چھوڑ کر صرف اندر والے معاملات کو ایڈریس کرنے کی کوشش. آپ اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں. جب تک دشمن آپ کے سرحدوں پر موجود ہے اس نے آپ کے قومی سلامتی کو تھریٹن کیا ہے اور ہر طرف سے آپ کے نیشنل انٹیگریٹی اور انٹرنل سٹیبلٹی داؤ پر لگی ہوئی ہے. آپ ادھر کیسے ایڈریس کریں گے اپنی؟ آپ اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. یہ جو آپ کا جغرافی جو ہے, آپ اگین سوال چھوڑا جاتا ہوں اور بریک کے بعد آپ کے پاس. جغرافی جو ہے نا ڈبل ایجڈ سورڈ ہے, اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے پھر اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. اور ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر جو بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اس کا براہ راست امپیکٹ آپ کی اندرونی اسٹیبلٹی پر پڑ رہا ہے اور اندرونی معاملات کس قسم کے جس نے ہمیں انگیج کیا. دیٹ واز مائی اوریجنل کوسچن. ناظرین ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمیں سوالات مزید بھجوا رہے ہیں ہمارے ویب پیج کے اوپر, اینڈ دین مشاہد صاحب ول بی ایبل ٹو آنسر دس کوسچن کہ ہمارا جو جغرافیہ ہے وہ ہماری قسمت بنا بھی رہا ہے اور ہمارے مسائل میں اضافہ بھی کر رہا ہے, اور اندرونی طور پر ہم محصور ہو گئے ہیں یا ہم آزاد ہو گئے ہیں بیرونی معاملات سے. تو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے چینی جس ملک کے اندر 120 روپے kg بک رہی ہو, اس کے اندرونی معاملات کس قسم کے ہیں, بڑے ہیں یا چھوٹے. اسٹے ٹیونڈ, بریک بعد واپس آتے ہیں.